بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے اشارہ کیا شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی اور دونوں کے درمیان کشادگی ظاہر کی۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دینار وہ ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تو نے آزاد کرنے میں صرف کیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تو نے مسکین پر صدقہ کیا، دینار وہ ہے جو تو نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ ان سب میں سب سے زیادہ باعث اجر و ثواب وہ ہے جو تو نے اپنے اہل و عیال پر صرف کیا۔ مسلم۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد کر لی ہے، جو چیز تجھے شک و شبے میں ڈال دے اسے چھوڑ دے، اور غیر مشکوک چیز اور غیر مشتبہ چیز کو اختیار کر۔ ترمذی شریف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ و خیرات پروردگار کے غضب کو بجھا دیتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نیکی صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان امور کے بارے میں پوچھا گیا جو عام طور پر جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا جو اکثر جہنم میں داخل ہونے کا باعث بنتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منہ اور شرمگاہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری مغفرت کرے۔ آمین ثم آمین۔